اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے تقدیر اور انسان کی قسمت۔ اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے تو پھر انسان کوشش کیوں کرتا ہے، وظائف یا عملیات کیوں کرتا ہے؟ بہت سارے بچے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ نے سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا ہے تو پھر ہم وظائف کیوں کرتے ہیں، عملیات کیوں کرتے ہیں؟ تو میں اس کے بارے میں جو کچھ بھی قرآن اور حدیث میں ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ تو اس میں میرا اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں تجھ کو وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے، لیکن اگر تو نے سپرد کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو پھر میرے عزیز بھائیوں ایک بات یاد رکھیے گا کہ تقدیر کے مختلف درجے ہیں۔ اس میں پہلا درجہ یہ ہے کہ جو بدل جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ ایک بندہ اچھے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلاتیں، پریشانیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اور دوسرا درجہ تقدیر کا یہ ہے جو عام اعمال سے نہیں بدلتا۔ بہت درجے کا کوئی ولی ہو، وہ دعا کرے یا نبی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا تقدیر بدل دیتی ہے، لہذا جب دعا سے تقدیر بدلتی ہے تو اللہ کا ولی اگر دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور بدلے گی۔ ولی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر میرا ولی مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور دے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ اس میں کیا ہے کہ ولی کے ساتھ ایک خاص وعدہ کیا اللہ نے، جب دعا قضا اور تقدیر کو بدل دیتی ہے، اسی طرح ولی کی دعا بھی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یعنی ہم جو بھی وظائف کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہونا تو وہی ہے جو اللہ کر دے، جو اللہ چاہے۔ ہم اپنے اچھے اعمال سے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ ہے آخری تقدیر کا۔ وہ تقدیر وہ ہے کہ جس پر اگر نبی بھی دعا کرے تو اس کو بھی روک دیا جاتا ہے کہ آپ دعا نہ کریں، یہ نہیں بدلنی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، آپ نے پھل کھا لیا، تو دنیا میں آنے کے بعد ہمارے باپ 350 سال روتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، معافی مانگتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو وفات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا کہ بابا جان آپ نے کیا کیا کہ اچھی بلی جنت میں زندگی گزر رہی تھی، ہم بھی جنت میں رہتے، خام خواہ آپ نے وہ پھل کھایا اور آپ کی خطا کی وجہ سے ہم سبھی زمین پہ آ گئے، اور زمین پہ جو مشقتیں اٹھائی، اگر آپ وہ غلطی نہ کرتے تو ہمیں یہ مشقتیں نہ اٹھانی پڑتی۔
یہ عالم آخر میں وہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ جس چیز کا فیصلہ اللہ نے میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے کر دیا تھا کہ یہ ہوگا، تو میری کیا مجال کہ میں اس کے خلاف کرتا۔ تو اللہ نے تقدیر میں لکھ ہی دیا تھا کہ میں نے پھل کھانا ہے اور زمین پہ اترنا ہے، تو میری کیا مجال کہ میں اللہ کے خلاف کیے پہ جا سکتا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے لاجواب کر دیا، وہ خاموش ہو گئے۔ اب میرے عزیز بھائیو، یہ جو کہا جاتا ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے فلاں چیز سے، جس طرح صدقے سے آنے والی مشکلاتیں پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، اس سے مراد یا پہلا درجہ ہوتا ہے یا دوسرا درجہ ہوتا ہے؟ اب تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جائیں گے تو یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا۔ میرا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ تقدیر میں اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ باقی رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مٹانے کی اور باقی رکھنے کی صورت ہے، کیونکہ یہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب وہ مٹانا اللہ کی صرف اپنی مرضی سے ہے یا کسی کی سفارش سے ہے یا کسی کی دعا سے، یہ ساری صورتیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا علم مخفی رکھا ہے، ہم سے چھپایا گیا ہے۔ لیکن ہماری آزمائش اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کل کیا ہوگی، آخرت کیا ہوگی، دنیا کیا ہے، ہمارے مقدر میں گناہ ہے یا نیکی ہے، لیکن ہمیں عمل کرنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے جہاں جانا ہے وہ ویسے اعمال کرتا ہے۔ تو آپ اچھا عمل کر کے دیکھیں، اگر آپ اچھا عمل کریں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ کا وعدہ ہے عمل کی توفیق ملے گی آپ کو۔ اور جب عمل کی توفیق ملے گی تو اللہ کا وعدہ ہے اچھا عمل، اس کی علامت ہے کہ آپ کے مقدر میں جنت لکھی ہے۔ اور آپ اگر برائی کر کے دیکھیں، اگر آپ برائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سے برائی ہوگی، اور جب برائی ہوگی تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کی قسمت میں برائی لکھی تھی، اور پھر اس کی بیس پہ جب آپ جہنم جاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کے مقدر میں جہنم لکھ دی گئی، لیکن یہ مقدر پہلے سے معلوم نہیں، آپ کے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ نیکی کریں، نیکی کرتے چلے جائیں گے، برائی کریں گے تو برائی کرتے چلے جائیں گے۔ جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رزق مقدر میں لکھ دیا ہے، تقدیر میں لکھ دیا ہے، لیکن رزق کی تلاش ہم پھر بھی کرتے ہیں، ہم چپ کر کے گھروں میں نہیں بیٹھے رہتے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے مقدر میں روزی ہے یا نہیں ہے۔ ہم اگر اعتماد کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر تو ہم بالکل برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر یقین کامل ہے، یعنی اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، یہ ہمارا دین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر بہت سارے بچے یہ پوچھتے ہیں کہ جب اللہ پاک چاہے گا تو وہی ہوگا، تو پھر ہم اپنی زندگی کے راستوں کو بدلنا کیوں چاہتے ہیں؟ وظائف سے، چلوں سے، عملیات سے، مختلف قسم کی دعاؤں سے، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ شادیاں تو طے ہو جاتی ہیں، جوڑے تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور جب جوڑے بھی وہاں سے بنتے ہیں اور وقت بھی مقرر ہوتا ہے، تو پھر ہم وظائف کیوں کرتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیو، اصل میں بات یہ ہے
کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، تو تبھی تو ہم ساری یہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، عمال کرتے ہیں۔ اور اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے تو یہ دنیا کی بھاگ دوڑ ساری ختم ہو جائے۔ لیکن کسی بندے کو یہ خبر نہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، جس طرح میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ تقدیر بدل سکتی ہے اور بدل جاتی ہے، یہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ تو ہم جو بھی وظائف کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری چاہت عطا کر دے، چاہے وہ گھر کی ہو، شادی کی ہو، نوکری کی ہو، رزق کی ہو، اولاد کی ہو، یا خواہ کوئی بھی ہماری چاہت ہو۔ اور بے شک میرا اللہ اس چیز پہ قادر ہے، وہ تقدیر میں لکھے کو مٹا دے اور مٹا کر جو چاہے وہ باقی رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی تقدیر اور ہم سب کے مقدر اچھے کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔